الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ترتیب بتلائی اور اس کے کچھ ٹکڑے بیان فرمائے جو قیامت کے قریب ہوگا. اس میں جو چیزیں پہلے ہونے والی ہیں وہ تقریباً ہو چکی ہیں. مثلاً یہودیوں کا غلبہ ہو چکا، وہ خیبر تک آنے کے لیے تیاری کر چکے اور وہ آ جائیں گے وہاں تک. ایک ہے کہ عربوں کی دینی لحاظ سے بربادی. ان من اشراط الساعۃ ہلاک العرب، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، یعنی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے کہ عرب برباد ہو جائیں گے. تو اب ان کی بھی بربادی اس لحاظ سے کہ دینی اعتبار سے وہ تیزی کے ساتھ تنزل میں ہیں، بلکہ جب ان کو بتلایا گیا ایک آزادی کا تو وہ اس طرف تیزی کے ساتھ چل پڑے. ان کے ذہن نے اسے قبول کیا، فلمستان بن گئے، فلمیں، سینما گھر بن گئے. مدینہ منورہ میں سینما گھر بن گیا والعیاذ باللہ. تو یہ سب چیزیں جو تھیں پہلے والی وہ ہو چکی ہیں، اور اب جو ہونی ہے اس میں دجال کی آمد ہے. دجال کی آمد، پھر امام مہدی کی تشریف آوری، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری. تو دجال کے لیے تو اب ہر وقت انتظار ہے یہودیوں کو، اور ان کا کیلنڈر پورا ہو چکا ہے. وہ اسی میں ہیں کہ عن قریب وہ آنے والے ہیں. اور مسلمانوں میں بھی جو نشانیاں تھیں وہ بھی پوری ہو چکی ہیں. ایک نشانی جو ہے وہ ہے یہودی بیت المقدس کو اپنی باقاعدہ اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیں گے. وہ بھی تقریباً بنا چکے ہیں. وہاں پارلیمنٹ ہاؤس بن چکا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں جو نقشہ انہوں نے آویزاں کیا عظیم تر اسرائیل کا، اس میں مدینہ منورہ، خیبر، ان سب کو اپنا شہر دکھایا کہ خیبر ہمارا شہر ہے. اور اب سنا ہے کہ جو نیا شہر آباد کر رہے ہیں محمد بن سلمان، وہ ایسی جگہ پر ہے
جہاں قوم سمود کو برباد کیا گیا تھا، وہاں ہے۔ اور اس شہر کا جو وہاں کے لوگ نام رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں جادو کا شہر، یعنی ہر چیز وہاں کمپیوٹر پر ہوگی، بما خرید و فروخت، بما اطلاعات، اور سب چیزیں باقاعدہ طور پر کمپیوٹر پر ہوں گی، اور ہر چیز وہاں پر جدید ترین ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب میں معراج پر گیا تو وہاں انبیاء کرام میں قیامت سے متعلق گفتگو سنی، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا جائے، کیونکہ وہ جلیل القدر نبی ہیں، رسول ہیں، اور اللہ نے ان کے بعد پیغمبری بھی انہی کی اولاد میں رکھی، بنی اسرائیل بھی ان کی اولاد میں اور بنی اسماعیل بھی ان کی اولاد میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن جو چیز میرے اللہ نے مجھے بتلائی وہ یہ ہے کہ دجال آئے گا دنیا میں، اور اس وقت میں بھی دنیا میں اتروں گا، اور میرے پاس 2 چھڑیاں ہوں گی۔ تو جب وہ دجال مجھے دیکھے گا، کیونکہ دجال شام جائے گا آخر میں، دمشق، اور یہ جتنا اسرائیل ہے، اردن ہے، لبنان ہے، یہ حقیقت میں شام ہی ہے، اسی کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیے انگریزوں نے، کیونکہ جو بہت بڑی سلطنت تھی وہ تھی شریف مکہ کی، یعنی اردن کے بادشاہ عبداللہ کے پردادا یا ان کے والد کی۔ اس سلطنت میں عراق تھا، شام تھا، حجاز تھا، بہت بڑی سلطنت تھی۔ اس کے بعد انگریزوں نے ان سے مل کے سازش کی، خلافت توڑوائی، اس بنیاد پر کہ ہم عرب ہیں، ترکی عجمی ہیں، اور یہ ہم پر حکمران ہیں 600 سال سے۔ وہ حکمرانی چھیننے کے لیے جو کارروائی ہوئی اس میں خلافت تلف ہو گئی۔ شریف مکہ پہلے انگریزوں کے ساتھ تھے، بعد میں انگریزوں کے بڑا سخت خلاف ہو گیا تھا، پھر انگریزوں نے اس کو قبرص میں قید کیا اور وہیں قید میں اس کی وفات ہوئی۔ لیکن بہرحال خلافت ختم کرنے میں سب سے بڑا کردار اس کا ہی ہے،
اور ایک حدیث پاک میں اس کے بارے میں اطلاع بھی ہے، وہ حدیث مشکات میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک فتنہ میری اولاد میں ایک شخص سے اٹھے گا، وہ میری اولاد میں ہوگا لیکن میرا اس سے تعلق نہیں ہوگا، وہ سوائے شریف مکہ کے اور کوئی نہیں بنتا، کیونکہ اس کے نسب پہ دنیا کے کسی آدمی کو اعتراض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں صحیح النسب چلے آ رہے ہیں۔ اس کی عزت خلافت میں بھی تھی، یعنی خلیفۃ المسلمین جو استنبول میں بیٹھتے تھے، جسے اس کا ایک نام تھا، ابھی میرے ذہن میں آ جائے گا انشاءاللہ، آستانہ عالیہ، کیونکہ خلیفۃ المسلمین وہاں بیٹھتے تھے، تو وہ بھی ان کے خاندان کی عظمت کے قائل تھے، اور یہ 700 برس سے یہاں پہ حکمران چلے آ رہے ہیں حجاز میں۔ تو جب خلافت ختم ہوئی تو شریف مکہ کو صدمہ ہوا، اس نے کہا یہ میری وجہ سے ختم ہوئی، تو اب میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں خلافت کے لیے۔ تو انگریزوں نے اس سے پھر معاہدہ کیا، کہا کہ ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ جو آپ کی سلطنت ہے وہ ویسی رہے گی جیسی ہے۔ وہ معاہدہ کیا، پھر عراق کو الگ کر دیا، شام کو الگ کر دیا، اردن کو الگ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا آپ فکر مت کریں، سب جگہ آپ کی اولاد کو بادشاہ لگا رہے ہیں، عراق میں بھی، شام میں بھی، اردن میں بھی، تو آپ ابو الملوک ہو جائیں گے، بادشاہوں کے باپ۔ لیکن وہ اس کو بھی پھر انہوں نے قید کر دیا اور وہ سلسلہ ختم کر دیا۔ بہرحال وہ جو معاملہ اس کا تھا شریف مکہ کا، وہ بھی ایک نشانی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دجال آئے گا، میں بھی دنیا میں اتروں گا، پھر دجال سے مقابلہ ہوگا شام میں، لد کے مقام پر، وہاں سے وہ فرار ہونے کی کوشش میں ہوگا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے، اور آن جناب نے 2 کپڑے پہن رکھے ہوں گے، جو گیرو مٹی ایک ہوتی ہے سرخ رنگ کی، اس سے رنگ دیے ہوئے، یہ مثال ہے یا حقیقت میں ایسے ہی ہوگا، یعنی ایک سرخ جیسا لباس ہوگا، مغرہ کہتے ہیں اس کو، امغر، مغرہ، اس لباس میں وہ نازل ہوں گے۔ جب نازل ہوں گے تو فجر ہونے والی ہوگی، جماعت تیار ہوگی، تو انہیں پیشکش کی جائے گی کہ آپ نماز پڑھائیں۔ وہ فرمائیں گے نہیں، امامکم منکم، تمہیں میں سے امامت کوئی کرے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا مہدی علیہ السلام امامت کریں گے، فجر ہوگی، اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ اب اس دن یا اگلے دن چند دن بعد وہ فرمائیں گے کہ دجال کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے، چلو نکلو، چلو میں ساتھ چلتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ آسان فرما دیں گے، چند دن کا راستہ وہ چند گھنٹوں میں طے کر لیں گے۔ لد کے مقام پر دجال ہوگا، بھاگنے کی فکر میں ہوگا،
لیکن وہ بھاگنے نہیں دیں گے اس کو. جب وہ دیکھے گا وہ کہے گا یا نبی اللہ الصلاۃ، نماز کا وقت ہے، نماز قائم کریں. تو فرمائیں گے کہ اے اللہ کے دشمن، تو کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، پھر تو کس کے لیے نماز پڑھے گا؟ لیکن اسی میں وہ اپنے حربے سے یا خنجر سے، مختلف چیزیں ہیں، یا چھڑی سے وہ اس کو ہلاک کر دیں گے، اور وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے. سیسا ایک دھات ہے، وہ پگھلنے میں بہت آسان ہے، ہلکی آنچ پر پگھل جاتی ہے، اور یہ ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو زوال ہو جائے گا. وہ اگر درخت کے پیچھے بھی چھپیں گے تو یہ اس زمانے میں ایک معجزاتی چیز ہوگی کہ درخت بھی بتلائے گا کہ اے مسلمان، یہ میرے پیچھے دجالی ہے، یعنی دجال کا آدمی ہے، اور اس کو مار دیا جائے گا. اور یہ لوگ وہاں پر مارے جائیں گے، اور بہت بڑی تعداد میں مارے جائیں گے. اس کے بعد پھر سلطنت قائم ہوگی، اور شام میں ہی رہائش ہوگی. جو اعلان ہوگا کہ یاجوج ماجوج آ گئے ہیں، وہ ایک ایسی بڑی قوت ہوگی اور ایسی بڑی جسامت کے لوگ ہوں گے کہ وہ جہاں سے گزریں گے وہ جھیلیں، تالاب انہیں خالی کر دیں گے، اور وہ چلتے چلتے بیت المقدس آئیں گے. بیت المقدس میں آ کر وہ لوگ اعلان کریں گے کہ دنیا ہم نے فتح کر لی. اب آسمان والے کو بھی فتح کرنا ہے. چنانچہ یہ تیر ماریں گے آسمان کی طرف، ایک بلندی پر جا کے، ایک پہاڑی پر جا کر. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے میں رکھیں گے، اور وہ تیر خون آلودہ واپس آئیں گے. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والے کو بھی ہلاک کر دیا، اب ہم ہی ہم ہیں. پھر یہ شام کا رخ کریں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر پہاڑوں پر جا چکے ہوں گے. جب حضرت امام مہدی آئیں گے علیہ السلام تو وہ سب سے پہلے مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو صاف کریں گے. پھر وہ قسطنطین آئیں گے، یا موجودہ قسطنطین یا روم کے دارالسلطنت میں ان کا مقابلہ ہوگا عیسائی قوت سے. 3 مرحلوں میں جنگ ہوگی. آخری مرحلے میں فتح ہوگی، لیکن اس طرح کی فتح ہوگی کہ اس کی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ 99% لوگ شہید ہو چکیں گے، چند لوگ بچیں گے. لیکن جو بچیں گے وہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہوگا، کیونکہ یہ جو بہادری سے جنگ جیتی جائے گی، وہ ایک فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے جانیں دینی ہے بس.
پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو وہ جو طبقہ ہوگا جو وہاں امام کے ساتھ قسطنطینیہ کی فتح میں شامل ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اللہ کے سامنے دعا کریں گے کہ اے پروردگار، یہ ایک ایسی مخلوق آئی آپ کی کہ جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ آپ ان کے لیے بندوبست فرمائیں۔ چنانچہ ان پر ایک مرض مسلط ہوگا جس کا نام ہے نغف، نون غین فے۔ یہ اونٹ کی اور بکریوں کی ناک میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اور عام طور پہ یہ جانور اس کو برداشت نہیں کر سکتے، مر جاتے ہیں۔ ان میں وہ پیدا ہوگی اور یہ مارے جائیں گے، اور سب مارے جائیں گے۔ اس کے بعد ان کا تعفن ہوگا میلوں میل۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، اور قسطنطین کے مجاہدین بھی اس کی برکت سے اللہ تعالی ہوا بھیجیں گے، ایسا ایک بڑی گردن کا، جیسے اونٹ کی گردن ہے اس طرح کا ایک پرندہ بھیجیں گے جو ان کی ناشوں کو کھینچ کھینچ کر سمندر میں بہا دے گا۔ پھر یہ سب لوگ اتر آئیں گے، اور پھر ایک برکت کا دورانیہ ہوگا۔ ہر چیز کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ 40 سال ایسے امن کے گزریں گے کہ جس میں بیماریاں نہیں ہوں گی، خدشہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ سانپ اور بچھو بھی کسی کو نقصان نہیں دیں گے، یہاں تک کہ اونٹوں کے ساتھ، گایوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ شیر، چیتا، بھیڑیا یہ سب ہوں گے اور کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اموات نہیں رہیں گی، برائے نام رہ جائیں گی، عمروں میں برکت ہو جائے گی۔ 40 برس اسی سکون کے، اطمینان کے گزریں گے۔ اس کے بعد لگتا ہے کہ پھر جو باطل قوتیں ہیں وہ اپنا گھر کرنا شروع کر دیں گی، اور جب وہ قوتیں اپنے اثرات قائم کریں گی تو اس کے بعد اللہ تعالی ایک ہوا بھیجیں گے، خوشگوار ہوا۔ وہ ہوا چلے گی، ہر جگہ پہنچے گی، چاہے کوئی غار میں ہے وہاں بھی پہنچے گی، پہاڑ میں ہے وہاں بھی پہنچے گی، گھر میں ہے وہاں بھی پہنچے گی، اور جس دل میں ایمان ہوگا اس کی موت کا باعث بنتی جائے گی، یعنی اس سے جہاں جہاں وہ پہنچتی رہے گی ارواح مؤمنین کو قبض کیا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ سب مسلمان ختم ہو چکیں گے، اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا
اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اگر کوئی گناہگار چاہے گا کہ توبہ کرے، وہ بھی قبول نہیں۔ کافر چاہے گا کہ ایمان لائے، وہ بھی قبول نہیں۔ شیاطین بھی جمع ہو جائیں گے، اور شیطان یعنی ابلیس اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جائے گا اور کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھے مہلت دی، اب جیسے آپ چاہیں میں اس کو سجدے کے لیے تیار ہوں، اور وہ اسی سجدے میں رہے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب دابۃ الارض آئے گا، یعنی صفا پہاڑی سے ایک لمبی گردن کا جانور برآمد ہوگا جس کا نام دابۃ الارض ہے، وہ اس کو قتل کرے گا، اللہ اعلم۔ لیکن شیطانوں کا کام ختم ہو جائے گا، ڈیوٹی پوری ہو چکے گی، اس لیے کہ اب ایمان والے نہیں رہے اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ کوئی شخص توبہ کی طرف اب نہیں لوٹے گا۔ کوئی لوٹنا بھی چاہے گا تو قرآن پاک میں ہے کہ جب یہ نشانیاں آئیں گی تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جو ایمان نہیں لایا تھا پہلے، اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ جس نے پہلے گناہوں سے توبہ نہیں کی تھی، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کا دروازہ انفرادی اور اجتماعی ختم ہو چکے گا۔ اس کے بعد پھر ایک شیطانی پھیل جائے گی، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ ایمان والوں سے خطرہ تھا، اب وہ ہے نہیں، برائی سے روکنے والا اب کوئی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ پھر شیطان بن جائیں گے اور جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے، اور ایک ان پر یہ عذاب ہوگا کہ بانجھ پن پھیل جائے گا۔ اولاد صرف زنا کی ہوگی، زنا اتنا پھیل چکے گا، اس سے اولاد ہوگی، یہاں تک کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ اللہ کہتا ہو، کیونکہ جب قیامت آئے گی وہ اسی وقت آئے گی جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امیر جماعت تبلیغ تھے، اور حضرت شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، وہ دنیا کے چند ذہین لوگوں میں تھے، بہت بڑے خطیب تھے۔ وفات ان کی لاہور میں ہی ہوئی، یہاں آئے ہوئے تھے، یہیں دل کا دورہ ہوا، اسی میں وفات ہوئی۔ تو انہوں نے لاہور میں خطاب کیا تھا، یہ میرے ہوش سے پہلے کی بات ہے، جن لوگوں نے خطاب سنا انہوں نے بتلایا، انہوں نے آغاز اس سے کیا اپنے خطاب کا کہ اللہ کی قسم قیامت انسانوں پر نہیں آئے گی، یعنی اب جو لوگ بچیں گے تو وہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپاؤں کی طرح ہوں گے یا ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوں گے۔ تو یہ تو ان کا خطاب ہے، یہ بہت عمدہ تعبیر ہے اس دور کی جو قیامت برپا ہونے کے وقت ہوگی۔ اللہ تعالی
ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائیں اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیں، اور ہم جو گمراہی کی طرف ہیں، بدعملی کی طرف ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دیں۔ تو حدیث باب میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کر دیں گے تو اس کے بعد ان الحجر والشجر لیقول یا مسلم ان تحتی کافرا، یہ میری اونٹ میں یا میرے نیچے کافر نے پناہ لی رکھی ہے، آؤ اسے مار دو۔ تو یہ سب مارے جائیں گے اور ان میں زیادہ یہودی ہوں گے۔ اور ابھی ایک انٹرویو دیا ایک انہی کی ربی نے، اس میں اس نے یورپ پہ بڑی سخت تنقید کی اور یہودیوں پر بھی کہ جنہوں نے اسرائیل میں سلطنت قائم کی۔ وہ کہتا ہے سلطنت قائم کرنا ہمارے لیے برا ہوا ہے، ہماری ترقی رک گئی۔ اور اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا ربی ہوں کیونکہ میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چلا آ رہا ہوں اور نسل در نسل ربی ہوں۔ تو یہ سب اپنی سلطنت کے بہانے وہاں جمع ہو گئے، پہلے جمع ہو چکے۔ ان کو صرف ایک درخت پناہ دے گا جو خاردار ہوتا ہے، اس کا عربی نام غرقد ہے۔ تو اس کے بعد پھر سب لوگ اپنے اپنے وطن چلے جائیں گے، شام چلے جائیں گے، پھر یاجوج ماجوج آئے گا اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں گے، جہاں سے گزریں گے وہاں کا رزق کھا لیں گے، جہاں سے گزریں گے وہاں پانی کی کمی ہو جائے گی، جھیلیں پی جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ میرے پاس آئیں گے، شکوہ کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیں گے، اور زمین میں جب ان کی بدبو پھیلے گی تو اللہ تعالیٰ ایک بارش نازل فرمائیں گے۔ اور کچھ جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرندہ بھیجیں گے، اور دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ پرندہ بھی آئے اور بعد میں ایک شدید بارش بھی اس جگہ کو صاف کر دے۔ اور اس کے بعد پھر ایک دورانیہ آئے گا 40 سال کا، اور اس کے بعد پھر قیامت ایسی ہے جیسے کوئی جانور جو اپنی مدت حمل پوری کر چکا، جیسے اونٹنی، گائے، بھینس، بکری، جس کے بارے میں ہے کہ اب معلوم نہیں کہ صبح ولادت ہو یا شام ولادت ہو، قیامت اتنے قریب رہ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی توفیق نصیب فرمائے۔